محترم بھائیوں بہنوں اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کچھ جمعوں سے ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال جب آپ پر کئی صدمے آئے، ابو طالب فوت ہو گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئیں، اور کفار کی سختی حد سے بڑھ گئی، تو آپ نے مکے سے باہر نکل کر دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہ طائف کا واقعہ میں نے اللہ کی توفیق سے پچھلے جمعے بیان کیا تھا۔ واپسی پر مکے میں داخل ہونا آپ کے لیے مشکل تھا، اس قدر حالات سخت تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک صاحب کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں تم مکے کے اندر لے جاؤ، انہوں نے بھی معذرت کی۔ دوسرے کو پیغام بھیجا، سہیل کو پیغام بھیجا، وہ کہنے لگا کہ جی میں تو باہر سے آ کر مکے میں رہ رہا ہوں، اصل باشندہ یہاں کا نہیں ہوں، میری پناہ کون قبول کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی، یہ قریش کا ایک سردار تھا، اس کو پیغام بھیجا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے عزیزوں کو لے کر بیٹوں کو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا ساتھ۔ وہ نوجوان تھے، تلواریں انہوں نے نکالی ہوئی تھی، اور وہ اعلان کرتا جاتا تھا کہ محمد آج سے میری پناہ میں ہے، خبردار انہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ وہ گرفتار لوگوں کے متعلق مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ کفر کے امام ہیں، ان کی گردنیں اتارنی چاہیے تاکہ کفر سر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، تو چلو ان سے کچھ فدیہ لے لیتے ہیں، کچھ فدیہ لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی طور پر طبیعت میں نرمی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول فرما لیا اور فدیہ مقرر کر دیا کہ فی کس اتنا فدیہ ہے، اور جو فدیہ نہ دے سکیں وہ مدینہ شریف کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں مکمل طور پر، تو ان کو رہائی دے دی جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ویسے پسند نہیں آئی۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، کہ نبی کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ جب تک خوب خوریزی نہ کرے اس وقت تک قیدی بنائے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، ویسے عذاب اللہ کا بالکل قریب آ گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم نے یہ جو فدیہ لیا ہے، پیسے لینے کو ترجیح دی ہے، ان کفر کے سرداروں کے گلے نہیں کاٹے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی جو اس نے پہلے لکھ دی ہے، تمہیں بہت بڑا عذاب اس پر آ جانا تھا۔
تو خیر وہ اب مکے سے جو جس کا کوئی عزیز تھا وہ آ کر فدیہ دیتا، فدیہ دے کر اپنے قیدی کو چھڑا کے لے جاتا۔ اس مطعم بن عدی کا بیٹا بھی آیا، جبیر بن مطعم، اب ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیر سے، آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور مجھ سے بات کرتا فی ہؤلاء نتنا، ان گندے پلید لوگوں کے متعلق، میں اس کی خاطر ان سب کو مفتی چھوڑ دیتا۔ یعنی اس کے اس احسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا اور اس کے بیٹے کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس احسان کا بدلہ دیا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے متعلق مجھ سے بات کرتا، میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اچھا خیر، مکہ میں تو آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی منزل بہت دور تھی، بہت مشکل تھی۔ وہ مشکل کیا تھی؟ اپنے گھر والوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچانا، اپنے قبیلے تک پہنچانا، اپنے شہر تک پہنچانا، اپنے ملک تک پہنچانا، ساری دنیا تک پہنچانا۔ اکیلی جان ہے، ساری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے کہ سب تک میرا پیغام پہنچا دو۔ اور اللہ نے دل میں ایسی ایک رکھ دی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ ہر بندہ ہی مسلمان ہو جائے۔ اتنی تڑپ، اتنی بے چینی، بے قراری، جو ملتا ہے اس کو دعوت دیتے ہیں، جو ملتا ہے اس کو دعوت دیتے ہیں، اکیلے اکیلے کو دے رہے ہیں، مجلسوں میں دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کو تسلی دی، فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ تو اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ یعنی اتنی تڑپ، اتنی بے قراری، دشمنوں کے متعلق، جان کے جو دشمن تھے ہر وقت قتل کے منصوبے سوچتے تھے، ان کے متعلق بھی یہ خواہش، کاش یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، وہ فرشتہ آیا پہاڑوں کا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں طائف سے جب آیا تو میں بس جدھر میرا رخ آیا میں چلتا گیا، وانا محموم، میں بڑا فکر مند تھا میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ ایک بندہ بھی جو ہے ان کا، اس نے میری بات نہیں مانی، 10 دن کے باوجود مار کھا کر زخمی ہو کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے میں نے ایک بادل دیکھا تو میں نظر اٹھائی تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے سلام کہا آپ کے رب نے یہ آپ کی بات سن لی، آپ کی قوم نے جو جواب دیا، مکے والوں نے، طائف والوں نے سب سن لیا، تو اب اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا پہاڑوں کا، تو ان کی بات سنیں۔ ملک الجبال نے سلام کہا، سلام کہہ کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، اب یہ آپ کی مرضی پر ہے، اگر تم چاہو تو یہ 2 پہاڑ جو مکہ کی دونوں جانب ہیں، ایک اخشبین ان کو کہتے، ایک قیقیان ہے اور ایک ابو قبیس ہے، یہ دونوں پہاڑوں کے اندر میں ان کو پیس کے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہوں، یہ آپ کی مرضی، بس آپ کے کہنے کی دیر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کو واحد مانیں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ ایسا مہربان نبی، ایسی حرص، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا ہے، حریص علیکم، عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز سے تمہیں تکلیف ہو وہ اس پہ بڑی شاق گزرتی ہے، حریص علیکم، بڑی حرص رکھتا ہے تم پر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو پھر حد سے بڑھ کر مہربان اور شفیق ہے نا ہمارا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ مسئلہ، اور ادھر مقابلہ کی صورت کیا ہے؟
کہ بھئی تم بات نہیں کر سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، چھپ کے رہتے اور قرآن کریم اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں سنا سکتے، دوسروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ قرآن مجید نے وہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کیا حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا اللہ پاک نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا یہ قرآن مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، انجیل بے شک سنو، تورات بے شک سنو، قصے کہانیاں بے شک سنتے رہو، لیکن یہ قرآن جو دلوں کو کھینچ لیتا ہے، جس کی تاثیر عجیب و غریب قسم کی تاثیر ہے، سنو ہی نہیں، نہ خود سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور ڈال دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ اس آیت سے بڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ کافر قرآن کے مقابلے میں شکست کھا چکے تھے اور انہوں نے شکست تسلیم بھی کر لی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مت سنو، اس میں شور ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی قرآن سنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ یہ غالب ہے۔ یہی مطلب ہے نا، اور کیا ہے کہ قرآن مت سنو، اس میں شور و غل ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ اگر کامیاب ہو گئے تو یہ غالب رہیں گے، اور اگر تم کامیاب ہو گئے کہ کسی کو سننے نہ دیا، نہ خود سنا نہ کسی کو سننے دیا، لعلکم، امید ہے کہ پھر تم غالب رہو گے۔ لیکن اس طرح تو غالب نہیں نہ ہو سکتا، حق تو چھپتا نہیں ہے۔ پانی کا جتنا مرضی روک دو وہ اپنا راستہ دوسری جگہ سے زیادہ ہوتا تو اوپر چڑھ کر بھی گزر جاتا ہے، تو حق جو ہے وہ اپنا راستہ خود بخود بناتا ہے۔ یہ تھی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہمیشہ سے ایسی چلی ہے۔ باطل پرستوں کے پاس قرآن کے دلائل کے مقابلے میں کوئی چیز جب نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں قرآن مت سنو۔ اس بر صغیر میں جہاں پیر پرستی، وحدت الوجود، قبر پرستی، غیر اللہ کو پکارنا عام تھا، امام کی تقلید عام تھی، قرآن کا ترجمہ حرام تھا۔ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن کا ترجمہ کر نہیں سکتے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ اب بھی کئی کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے بھائی، عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ یہ تو جو 14 علم پڑھا ہو یا 21 علم پڑھا ہوا ہو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، عام آدمی کو کیا غرض ہے قرآن پڑھنے؟ واہ سبحان اللہ۔ جو عرب ہے اس کے سامنے قرآن کس لیے اترا تھا؟ صرف علماء کے لیے اترا ہے قرآن۔ شاہ اسماعیل شہید نے ایک بڑی شاندار مثال اس کی دی۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ جو قرآن ہے یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نامی گرامی حکیم ہو تو لوگ کہیں بھئی اس کے پاس جانا جو ہے یہ تو بڑے بڑے تندرست لوگوں کا کام ہے۔ بیماروں کو کیا لگے کہ بیمار اس بڑے حکیم، بہت بڑا حکیم ہے، اس کے پاس صرف وہ جاتا ہے جو بہت بڑا تندرست ہو۔ اللہ کے بندوں، حکیم تو ہوتا ہی بیماروں کے لیے، وہ تندرستوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے ہی جاہلوں کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے۔ جاہل اسے پڑھ کر عالم ہو جاتے ہیں، جو ناواقف ہے وہ اس کو پڑھ کر ان کو واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو اب بھی یہ صورت ہے۔ ہمارے ملک میں کئی لوگ ایسے ہیں ان کی تقریر کا لب لباب خلاصہ یہ ہوتا ہے پورا کہ بھائی ان کی تقریر مت سننا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم گمراہ کرتے ہیں، قرآن گمراہی لے کر آیا۔ یہ وہی بات چلی آ رہی ہے
کہ جب انسان دلیل کا جواب نہ دے سکے تو کہ سننا نہیں، مت سنو، سننے دو نہیں، نہ وہ روک سکے اور نہ اب کوئی روک سکے گا۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر اس کی روشنی کو کوئی چیز روک سکتی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں قرآن نے کیوں بیان کی ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ پڑھ لو ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ واللہ العظیم ان حالات میں جو اس وقت ہے نا، تھوڑا سا غور کرنا۔ میں توجہ آپ کو دلاتا ہوں، الیکشن پر میں بات نہیں کرتا، جمہوریت پر بات نہیں کرتا، بڑی مدت پڑی ہوئی، پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جس نے ووٹ لینا ہے کتنا وہ ایک ایک دروازے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، کتنے وعدے کرتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے لوگوں کو سفارش کے لیے، کوئی اس کا اگر کوئی چچا ہے یا بھتیجا ہے یا کوئی اس سے دور دراز کا اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس کا رشتہ ہے، اس کو لے کے آتا ہے، کہتا ہے جی چودھری صاحب یہ جو دیکھیں نا آپ کے تعلقدار ہیں اور یہ میں ان کو لے کے آیا ہوں، تو اللہ کے واسطے مجھ کو ووٹ دے دو، صرف ووٹ کے لیے۔ دنیا کی چند روزہ ایک ضرورت کے لیے، یا ایک ضرورت بھی نہیں، ایک فائدہ جو انہوں نے سمجھا ہوا ہے، ایک ایک بندے کو محنت کرتا پڑتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے دین کی خاطر لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے ان لوگوں جیسی آدھی یا 10واں حصہ محنت بھی کرتے ہیں؟ واللہ نہیں ہوتی ہم سے۔ آپ لوگ آگے میں نے تقریر سنا دی کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک ایک گھر میں جاؤں، ایک ایک شخص کے پاس جاؤں۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات بھی ان کو دعوت دی، میں نے ان کو اکیلے بھی دعوت دی، میں نے ان کو سب کے سامنے بھی دعوت دی، میں نے چھپ کر بھی ان کو دعوت دی، میں نے مجلسوں میں بھی ان کو دعوت دی، اور میں نے اکیلے کو بھی دعوت دی۔ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا طریقہ، اور کسی کو قائل کرنا اس کے سوا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر سمجھ نہ ہو کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے اللہ کا دین پہنچانے کی، تو آج کل جو ووٹ لینے والے ہیں ان کی جدوجہد سے سمجھ لو کہ یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنا آرام چھوڑ کر ایک ایک شخص کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دے، اور اسے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے قائل کریں کہ یہ دنیا میں جتنی بھی تم کمائی کر لو یہی چھوڑ کر جانی ہے، اور حسرت و افسوس کا باعث بننے والی ہے، اس آخرت کی زندگی کا فکر کر لو۔ اچھا، صرف اسی پر بس نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں مجمع میں یا کسی شخص کے سامنے، تو وہ کہتے قرآن مت سنو، اس میں شور ڈالو۔ ویسے اللہ نے ان کو سورہ اعراف میں نصیحت کی، فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ کس خیال میں پڑ گئے ہم غالب آ جائیں، ہم غالب آ جائیں؟ غلبے کا خیال چھوڑو، رحمت کا خیال کرو کہ تم پر رحم ہو جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگاؤ اور چپ ہو کر خاموشی سنو، لعلکم ترحمون۔ وہ کہتے تھے مت سنو، شور ڈالو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو، کس قدر ایک نجس ارادہ تم رکھے بیٹھے ہو اپنے دل کے اندر، غلط ارادہ رکھے بیٹھے ہو۔ اللہ کی رحمت کا طلبگار بنو اور اس قرآن کو سنو کان لگا کر، اور خاموش رہا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے۔ اچھا، پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جواب کرا رہے ہیں، بھئی تمہیں تو قرآن سنا ہی نہیں رہے کہ تم شور ڈالو۔ شور تو ڈالو اگر تمہارے مجمع میں قرآن پڑھیں، تمہارے کسی مشرک کو قرآن سنا رہے ہو تو تم چلو بھئی اپنا تم جواز ایک پیدا تم نے کر لیا، بھئی ہم نہیں سنتے، نہیں سننے دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے نا اپنے ساتھیوں کو، وہ 2 رکعت کبھی پڑھاتے یا قرآن پڑھتے، تو کافر باہر کھڑے ہو کر بکواس گالیاں دینی شروع کر دیتے، قرآن کو بھی گالی دیتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیتے، جس نے نازل کیا اس کو بھی گالی دیتے۔
اب اس پر پھر اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اے نبی نہ اپنی نماز میں جو قرات ہے اس کو زیادہ اونچی نہ پڑھا کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا بالکل ہلکا کہ آواز نہ یہ بھی نہ کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا درمیانہ رستہ اختیار کرو کہ باہر آواز نہ نکلے، ان بدوں کو بد زبانی کا موقع نہ ملے اور آپ کے ساتھی سن بھی سکیں، آپ کے ساتھی سن سکیں، اتنی آواز رکھو آپ کے ساتھی سن سکیں اور ان کو یہ موقع نہ ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے تنگ ہوئے کہ کہنے لگے میں تو نکلتا ہوں یہاں سے۔ وہ نکل پڑے، حبشے جاتا ہوں۔ حبشے کہہ رہا یہ صحیح بخاری میں واقعہ مذکور ہے، میں حبشے جاتا ہوں۔ تو آدمی تھے بڑے محببا فی قومہ، لوگ ان سے محبت کرتے تھے قدرت شروع سے ہی۔ خدمت کرنے والا آدمی وہ محبوب ہوتا ہے، ہر ایک کی خیر خواہی جو کرتا ہے۔ تو اس نے کہا میں وطن چھوڑتا ہوں، میں جاتا ہوں حبشے جاتا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا برق الغماد۔ برق الغماد میں جب پہنچے تو وہاں کا رئیس اور سردار تھا، اس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ کہتا ابو بکر کدھر جاتے ہو؟ کہتا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا، فاسیح فی الارض واعبد ربی، اب میں زمین اللہ کی زمین میں پھروں گا، اللہ کی عبادت جیسے ہو سکے گی کروں گا۔ میرے شہر میں میرے لیے میری زندگی تلخ کر دی گئی ہے، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے اب میں زمین میں پھروں گا، اللہ اللہ کروں گا، اللہ کی بندگی جیسے ہو سکے ویسے کروں گا۔ اس نے کہا مثلک لا یخرج، ابو بکر تیرے جیسے بندے کو نکال دیا انہوں نے، کیسے کم فہم ہے۔ انکا، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی تھی نا ہماری ماں نے، انکا لتحمل الکلا، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کاروبار نہیں ہوتا کاروبار تلاش کر کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وہی صفت ابن الدغنہ نے کہی آپ نے تو یہ صفات۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں جا کے ان کو کہتا ہوں ابو بکر آج سے میری پناہ میں۔ لو جی وہ مکے میں آیا، اپنے علاقے کا سردار تھا، کہتا ہے قریشیو ابو بکر کو تم نے نکال دیا، مثل ابی بکر لا یخرج، ابو بکر جیسا بندے کو بھلا نکالا جاتا ہے؟ یہ تمہاری خدمت کرنے والا، تمہارے بوجھ اٹھانے والا، تمہارا جو بے روزگار ہے اس کو روزگار تلاش کر کے دینے والا، کھانے کے لیے دینے والا، مہمان نوازی کرنے والا، تو میں اس کو اپنی پناہ میں لایا ہوں، خبرداری سے کوئی کچھ نہ کرے۔ نے کہا ٹھیک ہے سردار صاحب آپ کی بات ہم مانتے، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جب قرآن پڑھتا ہے نا تو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور کمزور دل والے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے ہیں نماز میں تو وہ روتے بہت تھے، نرم دل تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کی نماز دیکھ کر قرآن سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تمہاری پناہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ کھلم کھلا قرآن پڑھے ہم اپنی عورتوں کو، بچوں کو، کمزور دل لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، ہم استعلان ان کا علل اعلان یہ کرنا ہمیں برداشت نہیں، اس کو کہو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، جو مرضی کرنا کرے، ہم تمہاری بات ٹھکراتے نہیں، تمہاری پناہ ہمیں قبول ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ گھر کے اندر پڑھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مدت تک تو ابو بکر نے صبر کیا، گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر پھر دل نے برداشت نہیں کیا، بھائی میں کوئی چوری کر رہا ہوں کہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی مسجد بنا لے اپنے گھر کے باہر، جو جگہ سین ہے، بازار کھلی جگہ ہے، اس میں اگر کوئی نماز کی جگہ بنا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل یہ لائے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فبتنا بفناء دارہ مسجدن، گھر کی جو باہر جگہ تھی نا وہاں ایک مسجد چھوٹی سی نماز کی جگہ بنا لی اور وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فیتقصف علیہ نساء المشرکین،
اب قرآن جب پڑھتے تو کانا رجلن بکا، بہت رونے والا بندہ. اب عورتیں آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں حالت، قرآن سن رہی ہیں، بچے قرآن سن رہے ہیں، ماڑے غریب لوگ قرآن سن رہے ہیں. یہ مکے کے سرداروں کو پھر برداشت نہیں ہوا. وہ گئے ابن دغنا کے پاس، کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، بات طے ہوئی تھی کہ یہ ابو بکر گھر کے اندر پڑھے گا قرآن، اور اس نے یہ شرط اب توڑ دی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں میں یہ بات نکلے کہ ابن الدغنا نے پناہ دی تھی اور مکے والوں نے اس کی پناہ کو تسلیم نہیں کیا. تو اس سے جا کر بات کرو کہ یا تو وہ شرط کی پابندی کرے یا پھر آپ اپنی پناہ واپس لے لیں، پھر ہم جانے اور وہ جانے. ابن الدغنا آیا، کہتا ابو بکر دیکھو بات یہ ہوئی تھی کہ گھر کے اندر تم نے قرآن پڑھنا ہے اور گھر کے اندر نماز پڑھنی، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی. اب تم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تو اب صورت یہ ہے کہ پھر تم میری پناہ یا تو واپس کر دو. ابو بکر نے کہا کہ آپ کی پناہ آپ کو مبارک ہو، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے، جو ہوگا پھر دیکھی جائے، مجھے نہیں ضرورت تمہاری پناہ. ابن الدغنا نے اعلان کیا، اور قریشیوں مکے کے لوگوں، میں نے پناہ دی تھی، ضرور دی تھی، میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں، تم جانو اور ابو بکر جانے رضی اللہ تعالی. کیا حوصلہ تھا اللہ کے بندوں کو. ایک اللہ کی پناہ، سارا شہر دشمن ہے. یہاں ایک بات پر ذرا غور کرنا چاہیے، واللہ میں کئی دفعہ اس پر غور کرتا ہوں. ایک وہ لوگ تھے کہ ان کی نماز دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ایک ہماری نماز ہے کئی لوگوں کی، وہ نماز شروع کی نا، نماز شروع کر کے رکوع گئے، سیدھے ہوئے نیچے چلے گئے. کبھی آپ نے دیکھی ہوگی، میرا خیال 2 منٹ کے اندر 4 رکعتیں ان کی پوری ہو جاتی ہیں. اب اس نماز سے بھی کوئی متاثر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی کہ اس طرح اس کا ستیہ ناش کرو؟ مسجدوں میں نماز پڑھا رہے ہیں لوگ، مسلمان نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ یاد تو کریں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہلا قیام چھوڑ کر اور آخری التحیات چھوڑ کر، آپ کا رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا، پھر آپ کا سجدہ، پھر سجدوں کے درمیان کا وقفہ تقریباً برابر تھا، تقریباً برابر. اور ان بھائیوں نے کیا لکھ دیا کہ رکوع صرف اتنا ضروری ہے جتنا تلوار کا خم ہوتا ہے. تلوار ہوتی ہے تھوڑی جتنا جھکاؤ ہوتا ہے، اتنا سا جھکاؤ کر لینا، اور اس کے اندر اگر پڑھ لو سبحان ربی العظیم تو ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی نہ پڑھو، صرف اتنا جھکاؤ کرو اور اٹھ کر سیدھے بھی نہ ہو، سیدھے ہی آپ سجدے میں چلے جاؤ، اور سجدے میں کچھ بھی نہ پڑھو، صرف اٹھ کر تھوڑا سا سیدھے بھی ہو کر نہ بیٹھو، دوسرے سجدے میں چل جاؤ، نماز آپ کی ہو گئی. اب ابو بکر کی نماز کو بھی ذرا ذہن میں لانا کہ وہ کیا نماز تھی کہ قریش کو فکر پڑ گئی کہ یہ نماز اگر لوگ دیکھتے رہے تو نماز دیکھ کے مسلمان ہو جائے. اور ایک یہ نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو بعد میں نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کرنا ہے، جس طرح تو نے میرا بیڑا غرق کیا، اللہ تیرا بیڑا اس طرح سے غرق کر. نہ میرے بھائی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. نماز تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوتا، کہتے بلال ذرا اذان کہو اور ہمیں راحت نماز کے ذریعے راحت دلا، اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ ایک ایک کو بھی نصیحت کرتے. اچھا اب یہاں تک ہوا، دوس قبیلے کا ایک سردار تھا یمن کے ایک علاقے کا، وہ تقریباً بادشاہی تھا اپنے علاقے کا، طفیل بن عمر دوسی ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ.
اچھا دوس قبیلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے دوس. ابو ہریرہ عبد الرحمن ان کا نام ہے، عبد الرحمن. تو وہ بھی اس قبیلے کے تھے. تو وہ مکے میں آیا. اس کے آنے کا قریش نے سنا تو استقبال کیا، جس طرح بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے. اور رئیس تھا، سارے نکلے، اس کو استقبال کیا اور کہا بھائی یہاں ایک بندہ ہے اور ایسا ہے ایسا ہے، بڑا دل فریب اس کی بات ہے، بڑا فریبی ہے، بڑا جادوگر ہے. اس کی بات جو سن لیتا ہے اس کے وہ برباد ہو جاتا ہے. بس یہ دیکھنا کہ اس کی بات نہ سننا، بات نہ سننا. یہ بھائیو باطل فرقوں کے پاس ہے یہی کچھ. یہ آپ کے نصاب میں سے جو قرآن کی آیتیں نکالی ہیں، سورۃ توبہ نکلوائی ہے کافر نے. یہاں اس پنجاب کے اندر ایک انگریز کو بٹھا کر سارے سکولوں کالجوں کا نصاب بدلا ہے. اور جو صحابہ کے حالات تھے، جو قرآن کی آیات تھی، نکال کر کہیں کوئی ریاضی ڈال دی ہے، کہیں کوئی سائنس کی بات ڈال دی ہے. کس لیے ڈالی ہے؟ کہ جو بچے قرآن پڑھتے رہیں گے نا، ان پر حکومت کرنا اور ان کو اپنی رعایا بنا کر رکھنا کافروں کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں. اچھا اب کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں جب مسجد میں آتا، یعنی حرم شریف میں آتا، تو میں کانوں میں روئی ڈال لیتا. کانوں اتنا ڈرا دیا کہ میں کان میں روئی ڈال کے آتا. کہتے ہیں میں ویسے سوچنے لگا یار میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، کو بچہ نہیں ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں. بولا یہ کوئی بات ہے بھی میں وہ مجھے کھا لے گا، بات ہی نہ سنو. کہتے ایک دن میں حرم میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. کانوں میں تو روئی ٹھونسی ہوئی تھی، مگر اللہ کو منظور ایسا تھا آپ کی آواز قرآن کی میرے کان میں کچھ پڑ گئی. بس پھر میں نے اس کو تسلی سے سنا. وہ تو بات ہی کچھ عجیب تھی. جن کہہ اٹھے تھے نا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایسا قرآن سنا کہ عجیب ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کے بعد اس کتاب جیسی کوئی بات ہی نہیں. تو کہتے اب اللہ الا یسمعنی، اللہ تعالیٰ مانا ہی نہیں سوائے اس کے کہ مجھے کچھ سنوا دے. میرے کان میں کچھ الفاظ پڑ گئے، الفاظ پڑ گئے. پھر میں نے سنا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے آپ دین کی بات سنائیں. اللہ اکبر، دین کی بات. آپ نے قرآن پڑھا، اس کو دین کی دعوت دی، وہ وہیں پر ہی مسلمان ہو گئے، وہیں پر مسلمان ہو گئے. تو کہتا یا رسول اللہ میں اب اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی ایک بنا لے. آپ نے دعا کر دی. تو وہ جب قوم کے پاس گیا نا تو اس کے چہرے پر ایک روشنی اللہ نے پیدا کر دی، روشنی. تو اس نے کہا یا اللہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ میرے منہ میں کوئی بیماری ہے، کوئی اور اس کو بدل دے. تو اس کی لاٹھی میں وہ روشنی ہو گئی. آدھی قوم اس کے جانے کے ساتھ مسلمان ہو گئی، آدھی قوم. باقی وہ پھر 70-80 آدمی جنگ خندق کے بعد لے کر یہ طفیل بن عمر آئے دوسی، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست پھر بیعت کی. آدھا قبیلہ اس وقت مسلمان ہو گیا، آدھا قبیلہ اللہ کے فضل سے بعد میں مسلمان ہو گیا. ایسی مشکلات تھی. اسی طرح وہ جماعت ازدی بنو ازد قبیلے کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ آیا تو لوگوں نے بتایا یہ مجنون ہے، ان کو ہوائی کسر ہے. آ گیا. عمر کا ذرا بڑا تھا، کہتا بھتیجے میں نے سنا ہے کہ تمہیں ہوائی کسر ہے، میں ہوائی کسر کا دم کرتا ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہارا علاج کر دیتا ہوں. یہ جنات وغیرہ جو ہیں ان کو میں بھگا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھو. پھر آپ نے وہ خطبہ پڑھا جو ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. سن کرنا کہتا جی ایک دفعہ اور سنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور پڑھے. کہتا ہے یہ کلام تو سمندر کی گہرائی سے بھی گہرا ہے, سمندر کی گہرائی سے بھی گہرا. اسی وقت ہی مسلمان ہو گیا اللہ کے فضل سے. بس مشکل یہ تھی کہ کچھ سن تو لینا. ان کی کوشش تھی سن ہی نہ سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنایا ہے, ایک ایک تک بات پہنچائی ہے. اپنے قبیلوں کو بھی پہنچائی ہے, شہر کو بھی پہنچائی ہے, ملک کو بھی پہنچائی, دنیا تک پہنچا دی. اور یہ فریضہ پھر صحابہ کرام پہ چھوڑ گئے, باقی ماندہ کام انہوں نے پورا کیا. اور اب ان کے بعد یہ فریضہ چلتا چلتا مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہم اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے قبیلے میں اور اپنے شہر قوم میں اور ساری دنیا تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود بھی تو سمجھیں نا, خود سمجھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, اس کو سمجھیں اور ساری دنیا تک اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, سمجھائیں اور ساری دنیا تک اسے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں.